درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں 3 چیزوں کی کثرت فرماتے تھے، اہتمام بڑھا دیتے تھے. ویسے عام دنوں میں بھی ان چیزوں کا معمول تھا، لیکن اس مبارک مہینے میں اس میں اور زیادہ اضافہ فرماتے تھے. نمبر 1 عبادت اس مبارک مہینے میں آپ اور زیادہ عام دنوں کے مقابلے میں کثرت سے فرماتے تھے، اور خصوصاً آخری عشرے میں تو اس میں اہتمام بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا تھا. نمبر 2 تلاوت. قرآن کریم کی تلاوت کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے. اسی مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں تلاوت کا بھی اہتمام بڑھا دیتے تھے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک قرآن کا دور سناتے تھے، زبانی قرآن سناتے تھے. اور جس سال آپ دنیا سے رخصت فرما ہوئے تو اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور سنایا. مسند احمد کی حدیث میں ہے جبریل امین کو دور سناتے تھے. میرے بھائیو، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ. یہ جو آپ نے حدیث سنی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ پوری دنیا میں اس سنت پر عمل کرنا صرف حفاظ کرام کا مقدر ہے. دور سناتے تھے آپس میں. بہت سارے دنیا میں حفاظ ایسے ہیں کہ جو قرآن کا دور اس مبارک مہینے میں سناتے ہیں، اور سنانا چاہیے. میرے ان دوستوں سے جو حفاظ کرام ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی معمول بنائیں. الحمدللہ ہمارے یہاں ہمارے دادا جان کے زمانے سے معمول چلا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے میں پورا 1.25 پارہ گھر میں سناتے تھے. دادی اور ہماری والدہ اور پھوپھی وغیرہ، گھر کی ساری خواتین بھی، مرد حضرات بھی بیٹھتے تھے اور سب سنتے تھے. اور دادا قرآن سناتے تھے، پھر والد صاحب سناتے تھے، پھر بھائی سناتے، اور الحمدللہ ہم سناتے ہیں. یہ معمول رہا ہے. تو یہ وہ خوبصورت سنت ہے جس پر حفاظ کرام کو عمل کرنے کا موقع ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے. جبریل امین کو دور بھی سناتے تھے. تو دوسری چیز جو اس مبارک مہینے میں پڑھاتے تھے، کثرت سے اس کا اہتمام فرماتے تھے، وہ ہے قرآن کی تلاوت. اور نمبر 3 سخاوت. عام دنوں میں بھی آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہوتی تھی، بلکہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ نبیوں کے امام ہیں، ایسے ہی آپ سخیوں کے بھی امام ہیں. جیسے آپ امام الانبیاء ہیں، ویسے آپ امام الاسخیاء بھی ہیں. عام حالات میں بھی، عام دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے. حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا
کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی آپ نے کبھی بھی جواب میں لا نہیں کہا، کبھی آپ نے نہیں ہے یہ جملے نہیں کی، منع نہیں فرمایا۔ فارسی زبان کا ایک شعر ہے، اسی کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، فرمایا نہ رفت لا نہ رفت کلمہ لا بزبان او ہرگز، نہ رفت کلمہ لا بزبان او ہرگز، مگر باشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی لا نہیں نکلا، مگر باشہد ان لا الہ الا اللہ، سوائے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں آپ نے لا کہا کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کبھی نہیں ہے نہیں فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی سائل آپ کے پاس آتا آپ اسے ضرور عطا فرما دیتے۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک سائل آیا اور اس نے کہا یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنی جگہ ہے یہ پوری وادی بھر کر مجھے بکریاں چاہیے، آپ نے دے دی، کسی طرح انتظام ہو گیا، اللہ نے دے دی۔ اس نے سوال کیا تو آپ نے پوری وادی بھر کر بکریاں اسے دے دی۔ پہلا طریقہ حضرت مفتی خانپوری صاحب نور اللہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے عطا کا پہلا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جب بھی کوئی سائل آتا منع نہیں فرماتے، خود دے دیا کرتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر کبھی اس وقت آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، اپنے کسی خوشحال صحابی کے حوالے کر دیتے، اعلان کرتے کہ بھائی ہے کوئی جو انہیں کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو انہیں کچھ دے دے۔ ایسے بھی واقعات ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، وہ ایک صحابی کو اپنے گھر لے گئے اور پھر بیوی سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی، انہیں ڈانٹا جا رہا تھا کہ تم نے بتی کو زیادہ اوپر کیوں رکھا، زیادہ تیل جلے گا وغیرہ، پورا قصہ ہے۔ اسی طرح وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے گھر پہ کھانا کچھ بھی نہیں تھا، صرف بچوں کو کھلانے کے لیے تھا، بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور تم بتی کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے آنا اور اس کو بجھا دینا، ہم دونوں ساتھ میں بیٹھیں گے لیکن سارا کھانا مہمان کو کھلا دینا۔ جس کے بعد وہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس طرح کے واقعات بھرے پڑے۔ دوسرا طریقہ آقا کا یہ ہوتا کہ اگر خود دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کسی سے دلوا دیتے، اور تیسرا طریقہ اگر یہ بھی کسی وجہ سے ممکن نہ ہوتا تو آپ خود اپنے ذمے کسی کے پاس سے قرض لے کر اسے دے دیتے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ سے بہت زیادہ مال آیا، پورا ڈھیر بھر کر، آپ نے شام تک میں وہ سارا کے سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا، کچھ نہیں بچایا۔ اس کے بعد ایک شخص آ کر کچھ مطالبہ کرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ ان کا مطالبہ ہوا، اصرار زیادہ ہوا، تو آپ نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، فلاں کے پاس سے آپ قرض لے لو، وہ قرضہ میرے ذمے، میں اسے چکا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ ناراضگی ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سارا سب کچھ تھا، آپ نے سب تو لٹا دیا، سب کچھ دے دیا، اب جب آپ کے پاس نہیں ہے پھر قرض کا بوجھ آپ کے اوپر لے رہے ہو، ایسی تکلیف آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جب یہ کہا تو آپ کو ناراضگی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی یہ بات پسند نہیں آئی، آپ کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوئی۔ وہ جو مانگنے آئے تھے انہوں نے یا کسی اور انصاری صحابی نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ اعطِ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ دیجیے، آپ عطا کیجیے، آپ سخاوت کیجیے، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، اور عرش کے مالک رب ذوالجلال سے کسی طرح کی کمی کا کوئی اندیشہ مت رکھیے، خوب دیجیے، وہ تمہیں اور دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سن کر وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، عرش والے سے کمی کا اندیشہ مت کیجیے۔
یہ جملے سنے تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کے یہ 3 طریقے ہوا کرتے، یا تو خود دے دیتے، منع تو کبھی کیا ہی نہیں، یا تو خود دے دیتے، یا کسی اور سے دلوا دیتے، یا اپنے ذمے قرض لے کر بھی دے دیتے۔ عام دنوں کے یہ حالات تھے، اور رمضان المبارک میں تو سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ خود حدیث مبارکہ میں ہے فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ رمضان المبارک میں جیسے تیز آندھی چلتی ہے تو وہ جیسی تیز رفتار سے چلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اسی طرح رمضان میں اور زیادہ تیزی سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ تو یہ 3 اعمال، 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مہینے میں بڑھا دیتے تھے: عبادت، تلاوت اور سخاوت۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں پر چلنا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے، عبادتوں کو بڑھا دیا جائے، اور خاص طور سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کا بھی کثرت سے ہم اہتمام کریں، بہت زیادہ تلاوت کا معمول بنائیں، اور اللہ توفیق دے تو اگر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر کم از کم آپ رمضان المبارک میں آپ کے 5 قرآن، 7 قرآن، 10 قرآن ختم ہوتے ہیں، تو اگر کچھ کم کر کے 1 قرآن آپ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ، مختصر تفسیر کے ساتھ اگر پڑھنے کا اہتمام کر لے تو پھر نور علی نور، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تلاوت کا اہتمام اور زیادہ بڑھا دے۔ اور تیسری چیز، سخاوت بہت زیادہ کرے۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ چیزیں تو ہمارے ذمے فرض اور ضروری ہیں، یہ ادا کیے بغیر تو چھٹکا ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے شرعاً، یہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان پوری اپنی زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرتے، یا تو مسئلے سے ناواقفیت ہوتی ہے، مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ لوگ زکوٰۃ لیتے رہتے ہیں حالانکہ وہ زکوٰۃ نکالنے کے مستحق ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، نہ معلوم کرنے کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ یا تو مسئلہ معلوم ہے لیکن مال کی ایسی محبت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ادھر ادھر کی تعویلیں کر کے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ معلوم کر کے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اول تو لوگ پوری زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، جو نکالتے ہیں وہ پوری نہیں نکالتے، اور جو نکالتے بھی ہیں تو وہ صحیح مصرف میں، صحیح جگہ میں لگاتے نہیں ہیں۔ ورنہ یہ اسلام کا ایسا خوبصورت نظام ہے، آپ یقین مانیں، آج دنیا میں دیکھیں مسلمان کتنے زیادہ غریب ہیں، آج مسلمان دنیا میں کتنے زیادہ غریب ہیں۔ اللہ نے اسلام کا ایک ایسا نظام عطا فرمایا ہے۔ ایک انگریز تھا، ایک کوئی رائٹر تھا غالباً، تو اس کے یہ جملے ہیں کہ پوری دنیا جن 2 مسائل سے آج الجھ رہی ہے، جن 2 مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، میں نے ان 2 مسائل کا حل اسلام میں دیکھا۔ پہلا مسئلہ یہ جھگڑوں کا ہے، عدم مساوات کا، لوگ علاقائی اعتبار سے جھگڑتے ہیں اور خاندانی اعتبار سے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اور برادری اور نسبتوں کے اعتبار سے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، کالے گورے کا جھگڑا ہے، ملکوں کا جھگڑا ہے، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں۔ قرآن نے ایک لفظ میں اس کا حل بتا دیا، انما المؤمنون اخوہ، کہ دنیا میں بسنے والا ہر ایمان والا تو بھائی ہے، چاہے اس کا تعلق کس ملک سے ہو، کسی برادری سے ہو، وہ گورا ہو یا کالا ہو، وہ جو ہو، انما المؤمنون اخوہ، ہر ایمان والا بھائی ہے۔ عدم مساوات کا مسئلہ یہ حل کر دیا۔ اور دوسرا پرابلم غریبی کا ہے۔ قرآن نے آتوا الزکاۃ یہ حکم دے کر یہ مسئلے کو حل کر دیا۔ آج مسلمان دنیا میں بہت غریب ہے۔ پہلے زمانے میں اسلام کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ لوگ ہاتھوں میں اپنی زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے لیکن ان کو کوئی حقدار نہیں ملتا تھا۔ ایسا بھی سنہرا دور اسلام کی تاریخ میں گزرا ہے۔ یقین مانو میرے دوستو، آج بھی اگر ہر مسلمان اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دے، پوری ادا کرے، کمی نہ کرے، اور اس کو صحیح مصرف میں لگا دے، دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کم از کم دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ اسلام کے نظام کی خوبصورتی ہے، لیکن کمزوری ہماری ہے۔
تو زکوٰۃ پوری ادا کرنی ہے، یہ تو ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ سے ہٹ کر اور نفلی صدقات کا للہ رقم سے بھی اس مبارک مہینے میں بہت زیادہ ہمیں کثرت سے سخاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں سخاوت کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور زبردست شاندار انداز میں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، مال میں برکت و بڑھوتری کے بھی ہر اعتبار سے فضائل بیان ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں۔ اور اس کے خلاف سخاوت نہ کرنے پر، بخیلی پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ آپ نے سنی ہوگی۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں ایک الگ انداز میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت کرنے کی کوئی فضیلت بھی نہیں بیان فرمائی، بخل کی کوئی وعید بھی بیان نہیں فرمائی، بلکہ ایک الگ انداز میں سخاوت کی ترغیب دی۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسے شاندار یہ جملے ہیں۔ فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کریمہ کے تحت کہ یہ ایسے وجد انگیز جملے ہیں کہ بخیل سے بخیل آدمی بھی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اس میں ساری چیزیں آ گئی، زکوٰۃ، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ، للہ رقم، یہ ساری چیزیں آ گئی کہ تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان، ساری کے ساری کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ یہ جو تمہارے پاس آج ہے یہ بھی آخر اللہ ہی کا ہونے والا ہے، تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، تمہارے پاس سے تمہارے وارثوں کے پاس چلا جائے گا، اور ہوتے ہوتے قیامت آئے گی اور پھر سب کچھ تنے تنہا مالک اللہ ہونے والے ہیں۔ اور جب وہ زمین و آسمان کا، کل کائنات کا مالک ہے تو پھر مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، جب وہ للہ میراث السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کی ساری میراث جب اسی کی ہے تو اسی کا دیا ہوا مال، اسی کے حکم پر، اسی کے بندوں پر خرچ کرنے میں ہمیں اسی ذات سے تنگی کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کا حکم ہے، اسی کے مال ہے، اور اسی کے حکم پر، اسی کے بندوں پر لگانا ہے، تو پھر اس سے تنگی کا کیوں خوف کیا جائے؟ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈرائے گا، شیطان تمہیں خوف دلائے گا کہ کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، گھبرائیے نہیں۔ اور یہی اصل صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم، کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھا ہوا صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ افضل اور اعظم صدقہ وہی ہے کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحیح اور تندرست ہو۔ جب آدمی اخیر میں بالکل موت کے قریب ہوتا ہے تو پھر فلاں جگہ اتنے دے دو، فلاں جگہ اتنے دے دو، وہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ تم بالکل زندگی گزارنے کے موڈ میں ہو اور تمہاری صحت و تندرستی بالکل تمہارا ساتھ دے رہی ہو، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو، ایسے حالت میں۔ اور وَأَنْتَ شَحِيحٌ، شحیح کا معنی ہے اندر سے دل نہ چاہ رہا ہو، اندر سے بہت مشکل لگ رہا ہو، جیب میں سے پیسہ نکالنا تمہیں ایسا لگ رہا ہو جیسے تمہاری خال نکالی جا رہی ہو، ایسا مشکل لگ رہا ہو، دل نہ چاہ رہا ہو، نفس آمدہ نہ ہو، پھر بھی تم خرچ کرو۔ وَتَخْشَى الْفَقْرَ، اور فقر کا، غریبی کا اندیشہ بھی ہو کہ اگر یہ دے دیا جائے گا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، اور غنا کی امید بھی ہو، مالداری کی امید بھی ہو، ایسا پیسہ رکھا ہو، یہ امید ہو کہ یہ فلاں جگہ لگائیں گے تو بہت زیادہ نفع آئے گا، مالداری کی امید ہو ان پیسوں پر، پھر بھی آپ خرچ کرو۔
تو اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو اور زیادہ بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ قرآن نے تو مال خرچ کرنے کے بارے میں 700 گنا تک کا وعدہ فرمایا، اور جگہوں پر اس سے بھی زیادہ کا وعدہ فرمایا۔ تو رمضان میں آپ اندازہ لگائیں 700 گنیا 70 کر لو، اور زیادہ پتہ نہیں کتنا زیادہ ہو جائے گا، 1 کا 70 ملتا ہے نا یہاں تو اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخاوت اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے، ہم بھی بہت زیادہ سخاوت کا اہتمام فرمائیں۔ یہ چیز انسان کو انشاءاللہ دنیا میں بھی چین سکون برکت والی زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عابد بخیل زیادہ پسند نہیں ہے، بلکہ جو سخی ہو وہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہو، ضروری نہیں ہے سخاوت کرنے کے لیے آپ لاکھوں پتی یا کروڑوں پتی ہو۔ اگر آپ کو اللہ نے 1000 روپے دیے، اس میں سے 100 روپے خرچ کیجیے، 100 روپے دیے ہو 10 روپے خرچ کیجیے، اور اپنے مستورات اور گھر والے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیے۔ جتنا ہو سکے 1 روپیہ خرچ کر سکو تو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمر، کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کی گٹھلی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں، اور خاص طور سے اپنے غریب رشتہ داروں میں، اپنے اڑوس پڑوس والوں میں، ان میں زیادہ دیکھو، ان میں پہلے خرچ کرو، اور اس کے بعد پھر اور بہت سارے رستے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چند اعلانات سن لیں۔ وہرا ایوب بھائی، غلام نبی بھائی آنند والے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام